حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور زمین میں پہاڑ، جنگل وغیرہ پیدا کر دیے تھے، مگر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی تھی جو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ زمین اور سمندروں کا سینہ چیرے، سورج اور چاند سے آنکھیں ملائے، ستاروں پر کمندے ڈالے۔ دنیا سونی پڑی تھی، بڑے بڑے جنگلی جانور زمین پر دندناتے پھرتے تھے، لیکن کوئی ایسی طاقت زمین پر نہ تھی جو ان کو رام کر سکے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر میں لائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو بنانے والا ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں جس کا کام اللہ کے احکام کی تابعداری کرنا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگے رہنا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ہم ہر وقت تیری پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، جب وہ سوکھ گیا تو اس میں روح کو داخل کیا۔ روح کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ میاں قرآن میں فرماتے ہیں، روح میرا حکم ہے۔ جب اس کو حکم دیا جاتا ہے یہ داخل ہو جاتی ہے، اور جب حکم دیا جاتا ہے تو نکل جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے ہی بولتے چالتے انسان تھے جیسے ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو زندگی عطا کی تب ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ کے حکم سے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کا حکم مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ دکھ اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابلیس بھی تھا جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہ فرشتہ نہ تھا کیونکہ فرشتے نوری ہوتے ہیں اور یہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ایسی مخلوق کو جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے تو حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خیال میں آدم مٹی سے بنے تھے اور وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت آدم سے افضل ہے۔ اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کرے؟ ظاہر ہے جو کوئی بڑے کا حکم نہیں مانتا تو بڑا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ شیطان نے غرور کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا۔ اس پر اللہ نے اسے حکم دیا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، تم نافرمان ہو اور کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو ان سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خمیر اٹھائے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہوا کہ میں اس کو درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ چنانچہ جتنے بھی فرشتے تھے سب نے اس کے آگے سجدہ کیا، مگر ابلیس تھا جس پر یہ بات بہت ہی شاق گزری کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے کے سامنے سجدہ کرنے میں سے ہو۔ شیطان نے اللہ کی بڑی عبادت کی تھی، مگر اس کا ایک حکم نہ ماننے سے اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی۔ وہ دل میں بڑا دل ملایا اور اس کا خون کھولنے لگا کہ ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کی وجہ سے اس کی یہ درگت ہوئی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، مجھے مردود بنا کر اپنے دربار سے نکال تو دیا ہے، اب مجھے موقع دو کہ میں انسان کو اچھے کاموں سے روکوں اور برے کاموں کی رغبت دلاؤں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مردود شیطان، جو تجھ کو کھلی چھٹی دے دی ہے، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے چک میں چل بازی اور مکر و فریب میں ہرگز نہیں آئیں گے، اور جن لوگوں کو تو اپنا ساتھی بنا لے گا ان کے لیے